علی بابا 40 چور پارٹ 2۔ علی بابا نے قاسم کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ قاسم کی ملازمہ مرجینہ نے دروازہ کھولا۔ مرجینہ ایک خوبصورت اور سمجھدار لڑکی تھی۔ علی بابا نے دروازہ کھلتے ہی مرجینہ سے کہا، دیکھو مرجینہ، قاسم بہت بری طرح زخمی ہے، اسے گھر کے اندر لے جاتے ہیں۔ اس کے زخمی ہونے کے بارے میں کچھ نہ بتانا کسی کو بھی۔ علی بابا اور مرجینہ نے قاسم کو گدھے سے اٹھایا اور گھر کے اندر لے آئے۔ قاسم کی بیوی نے جب اپنے خاوند کو اس قدر بری حالت میں دیکھا تو وہ رونے لگی۔ علی بابا نے اسے تسلی دی کہ وہ قاسم کے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ مرجینہ کا اندازہ تھا کہ شہر کے حکیم سے قاسم کا علاج کروانا ممکن نہیں، کیونکہ اس طرح قاسم کے زخم ٹھیک ہونے کی خبر ہر طرف پھیل جائے گی یا زخمی ہونے کی خبر ہر طرف پھیل جائے گی۔ حکیم کے شفا خانے میں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ اس نے علی بابا سے کہا، میں ایک شخص کو جانتی ہوں جو قاسم کا علاج کر سکتا ہے۔ وہ جوتے سینے کا کام کرتا ہے، مگر اسے علاج معالجے کا بھی خاطر خواہ تجربہ حاصل ہے۔ علی بابا نے سونے کے کچھ سکے مرجینہ کے ہاتھ پر رکھے اور اسے کہا، تم اس شخص کے پاس جاؤ اور اسے رازداری سے ادھر لے آؤ۔ اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مزید روپوں کی ضرورت پڑے تو مجھ سے مانگ لینا۔ مرجینہ موچی کے پاس گئی، اسے سونے کے سکے دے کر کہا، یہ سونے کے سکے لے لو، تمہیں میرا ایک ضروری کام کرنا ہوگا۔ موچی سونے کے سکے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، کیوں نہیں، تم مجھ سے کیا کروانا چاہتی ہو؟ اگر کہو تو تمہیں خوبصورت جوتوں کا ایک جوڑا بنا دوں۔ نہیں، جوتوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تمہیں ایک بیمار آدمی کا علاج کرنا ہے۔ بیمار کی حالت اچھی نہیں۔ اگر تم مدد کرو تو میں تمہیں سونے کا ایک سکہ اور دوں گی۔ موچی بیمار کا علاج کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ جب مرجینہ کے ساتھ چلنے کے لیے اٹھا تو مرجینہ نے اس کی آنکھوں پر کالے رنگ کی پٹی باندھ دی۔ موچی کچھ دیر اس پٹی بندھنے والے معاملے کو نہ سمجھ سکا، پھر اس نے سونے کے سکوں کا سوچ کر چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ مرجینہ موچی کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے قاسم کے گھر تک لے آئی۔ گھر میں لا کر موچی کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی کھولی تو موچی نے قاسم کا معائنہ کیا۔ اس نے کہا، وہ زخمی کے لیے خاطر خواہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تاہم اس نے زخموں کو دھویا اور اس کے پاس جو بھی دوا تھی زخموں پر لگا کر پٹی باندھ دی۔ موچی نے کئی دوائیاں بدلیں، مگر قاسم کی حالت بدستور خراب ہوتی گئی۔ آخر قاسم مر گیا۔ مرجینہ نے موچی کی آنکھوں پر پھر سے پٹی باندھی اور اس کے گھر تک چھوڑ آئی۔ اگلے دن علی بابا نے اپنے بھائی کی اچانک موت کے بارے میں عزیزوں اور دوستوں کو بتایا۔ سب لوگوں کو قاسم کی موت کا بڑا دکھ ہوا اور اسے دفن کر دیا۔ قاسم کی بیوی کا خیال رکھنا اب علی بابا کی ذمہ داری تھی۔ اس نے قاسم کی دکان اپنے بیٹے کے سپرد کر دی۔ قاسم کی بیوی کو اس کی ضروریات کی چیزیں دے دی جاتی اور اس طرح سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ قاسم کو زخمی کر کے پھینک دینے کے بعد 40 چور پھر غار میں واپس آئے۔ غار کے اندر جا کر پڑتال کی تو معلوم ہوا کہ غار سے بہت سا سونا اور چاندی غائب تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی کو غار میں آنے کا راز معلوم ہو گیا ہے، ہمیں اس شخص کو تلاش کرنا ہوگا، چوروں کے سردار نے کہا۔ دوسرے چوروں نے فوراً اپنے سردار سے اتفاق کیا۔ سردار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم میں سے ایک شخص شہر جائے گا، وہ ایک عام آدمی کے بھیس میں وہاں جا کر اس شخص کے بارے میں معلوم کرے گا جس کو ہم نے قتل کر دیا تھا، مگر یاد رکھو اگر وہ صحیح خبر نہ لایا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ایک چور نے شہر جانے پر رضامندی ظاہر کی۔ وہ اگلے دن ایک مسافر کا بھیس بدل کر شہر میں آیا۔ شام ہو رہی تھی اور بازار میں تمام دکانیں بند ہو چکی تھی، صرف ایک دکان کھلی تھی۔ یہ دکان موچی کی تھی۔ چور نے دکان میں داخل ہوتے ہی موچی کو سلام کیا اور کہنے لگا،
آپ بزرگ آدمی ہو اور اندھیرے میں بھی اچھا خاصا کام کر لیتے ہو۔ لگتا ہے آپ کی نظر عمر کے حساب سے بہت اچھی ہے۔ لگتا ہے تم اس شہر میں نئے ہو۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں سب کا خیال ہے کہ میری نظر عمر کے حساب سے بہت اچھی ہے۔ موچی نے کہا، کیا آپ کو جوتے بنانے سے کافی آمدن ہو جاتی ہے؟ ہاں، گزارا ہو جاتا ہے، مگر میں جوتے سینے کے علاوہ بھی ایک کام کر لیتا ہوں۔ مجھے علاج معالجے کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہے۔ پچھلے ہفتے ہی میں نے ایک شدید زخمی کا علاج کیا تھا۔ میں نے اس کا علاج بڑی محنت سے کیا مگر وہ بچ نہ سکا۔ چور کو فوراً سمجھ آ گئی کہ موچی کس شخص کی بات کر رہا تھا۔ اس نے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے موچی کو اکساتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری بات کا بالکل یقین نہیں۔ ایک موچی بھلا ایک حکیم کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم سچ بول رہے ہو۔ میں بالکل سچ بول رہا ہوں، مگر میں اس سے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا، موچی نے مسافر سے کہا۔ اب تم جاؤ اور اپنی راہ لو۔ چور نے موچی کو سونے کا ایک سکہ دیا اور اسے کہنے لگا، کیا تم مجھے وہ گھر دکھا سکتے ہو جہاں پر تم نے زخمی کا علاج کیا تھا؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، تم بس اب چلے جاؤ، موچی نے مسافر سے کہا۔ چور نے فوراً سونے کا ایک سکہ اور نکالا اور اسے موچی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ ایک اور سکہ لے لو، مگر مجھے اس زخمی کے گھر کے بارے میں ضرور بتا دو۔ میں صرف گھر ہی دیکھنا چاہتا ہوں، مگر مجھے گھر کے بارے میں درست طور پر کچھ بھی معلوم نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب مجھے اس گھر تک لے جایا گیا تو میری آنکھوں پر پٹی بندھی گئی تھی۔ میں صرف اس گھر کے نزدیک اسی جگہ تک تمہیں لے جا سکتا ہوں۔ آنکھوں پر پٹی باندھنے کے معاملے سے چور کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو زخمی وہی شخص تھا جو ان کی گاڑ سے چوری کرنے آیا تھا۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ موچی نے مسافر کو آنکھوں پر پٹی باندھنے کا کہا۔ موچی کا خیال تھا کہ وہ اس طرح مسافر کو زخمی گھر کے قریب تر لے جائے گا۔ موچی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ دونوں کافی دیر تک چلتے رہے۔ ایک مکان کے سامنے موچی جا کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہی ہے وہ گھر۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہی ہے گھر جہاں میں نے زخمی کا علاج کیا تھا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اب تم دکان پر واپس چلے جاؤ۔ چور نے موچی کی آنکھوں پر پٹی بندی کھولتے ہوئے کہا، مطلب بندھی گئی پٹی کھولتے ہوئے کہا۔ جب موچی اپنی دکان پر جانے کے لیے وہاں سے چلا گیا تو چور نے سفید مٹی کے ساتھ گھر کے دروازے پر ایک نشان لگا دیا۔ ایسا کرنے کے بعد فوراً جنگل کی طرف بھاگا تاکہ اپنے سردار کو مکان کے بارے میں اطلاع دے سکے۔ اگلی صبح بازار سے سودا صرف لانے کے لیے مرجینا گھر سے نکلی۔ اس نے دروازے پر نشان دیکھا۔ یہ کیسا نشان ہے اور بھلا کسی نے ہمارے مکان پر کیوں کر لگایا ہے؟ مرجینا سوچنے لگی۔ اس نے نتیجہ نکالا کہ ہو نہ ہو کوئی شخص اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس نے سفید مٹی لی اور ارد گرد سب گھروں کے دروازوں پر ایسا ہی نشان بنا دیا۔ مرجینا کے بازار جانے کے کچھ ہی دیر بعد چور اور ان کا سردار علی بابا کے گھر تک آئے۔ وہاں ہر گھر پر ایک ہی نشان بنا ہوا تھا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان گھروں میں سے کون سا گھر علی بابا کا ہے۔ وہ سخت مایوس ہو گئے اور جنگل واپس لوٹ آئے۔ جنگل میں پہنچ کر چوروں کے سردار نے علی بابا کے گھر کا پتہ بتانے والے چور کو سب کے سامنے قتل کروا دیا۔ اگلی صبح ایک اور چور علی بابا کے گھر کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے شہر آیا۔ اس نے پہلے چور کی طرح موچی کو سونے کا سکہ دیا۔ موچی نے اسے علی بابا کے گھر کا پتہ بتایا۔ چور نے گھر کے دروازے پر سرخ رنگ میں ایک نشان لگایا۔ مرجینا پہلے ہی بہت محتاط تھی۔ اس نے دروازے پر ایک نیا نشان دیکھا تو سمجھ گئی کہ کوئی اس کے مالک پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس نے فوراً اسی رنگ میں محلے کے تمام گھروں پر ایسے ہی نشانات بنا دیے۔ جب چوروں کا سردار علی بابا کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو اس نے محلے کے تمام گھروں پر سرخ نشانات دیکھے۔ وہ سخت سٹپٹا گیا۔
اس نے علی بابا کے گھر کے بارے میں خود سے معلوم کرنے کا فیصلہ کیا۔ چوروں کا سردار شہر آیا اور اس نے موچی کی مدد سے علی بابا کے گھر کا اتا پتہ معلوم کیا۔ یہ سب کرنے کے بعد وہ واپس جنگل میں آیا، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، میں نے گھر کا پتہ معلوم کر لیا ہے، اب میں اسے اندھیرے میں تلاش کر لوں گا۔ اب تم میری بات بڑی احتیاط سے سنو۔ ہم تیل ڈالنے والے بڑے بڑے مرتبان لے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو تیل سے بھر دیں گے، باقی مرتبانوں میں تیل کی بجائے تم میں سے ہر شخص چھپ جائے گا۔ میں تمام مرتبانوں کو تم لوگوں سمیت شہر میں لے جاؤں گا۔